زاہد گشکوری صاحب کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاملے کے اوپر خاور مانیکا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کا نکاح، اس سلسلے میں سب سے پہلے رپورٹنگ کرنے کا جو اعزاز ہے وہ زاہد گشکوری صاحب کو ہے۔ جب 2017-2018 میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو میرے خیال میں سب سے بہتر انسائٹس پاکستان میں اگر کوئی صحافی دے سکتے ہیں تو وہ زاہد گشکوری صاحب ہیں۔ زاہد صاحب، یہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو کل رات کو جو نشر ہوا ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بھی انٹرویو دیکھا ہوگا، کیا کیا باتیں اس میں سچ ہیں؟ پورا انٹرویو سچ ہے یا اس میں کوئی تضادات بھی موجود ہیں؟ یہ پورا انٹرویو مجھے تضادات سے بھرا نظر آتا ہے، کیونکہ میں 2018 سے لے کر 2023 جب ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ تمام تر اپنی کمیونیکیشن ڈاکومنٹ کرتا رہا ہوں خاور مانیکا صاحب کے ساتھ ڈے 1 سے، اور ایز اے رپورٹر مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی انفارمیشن عوام کی ڈومین میں اپنے تمام جو ابلیگیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شیئر کر پاؤں گا، لیکن میری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ کتنی کنٹروورسیز اس انٹرویو میں اور اس پورے کردار میں، جو کہ 2013 سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے، 10 سال میں آپ کو ایک سم اپ کر دوں ان شواہد کے ساتھ جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں، تاکہ کوئی کسی کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن میں میکسیمم آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا۔ جب پہلی بار ایک چیز میں نے ڈاکومنٹ کی تو خاور مانیکا صاحب نے مجھے خود کال کر کے جنوری 6 2018 کو بتایا کہ میری جو زندگی تھی وہ بڑی شاندار چل رہی تھی، اور اچانک سے یہ میں پریشان رہا پچھلے 2-3 مہینوں سے، اور مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے خلا نہیں لیا، میں نے طلاق دے دی ہے، آپ یہ خبر میڈیا پہ دے دیں۔ اور میری پریشانی بہت ہے، میں آپ سے تفصیلات بعد میں شیئر کروں گا۔ جب میں نے یہ خبر بریک کر دی کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے، تو اس کے بعد شام کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ویڈیو بھی دی، اور وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دن کے پروگرام پڑے ہوئے ہیں ٹیلی ویژنز پہ، آپ میرے اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں ایز اے رپورٹر زیادہ کیئرفل ہو گیا کہ مجھے عوام میں وہ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے جو یہ مجھے بتا رہے ہیں، کیونکہ میرا ٹرسٹ جو تھا اس پر وہ لوز ہوا بہت زیادہ۔ اس کے بعد سے میں اپنی ان سے انفارمیشن لیتا رہا آہستہ آہستہ، اور 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن کس سٹیج پر آیا کہ مجھے عوام کو یا میری جو ایڈیٹرز ہیں جہاں پر کہ یہ انفارمیشن دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ جب یہ کل انٹرویو آیا، مجھے 7 دن پہلے جو کہ انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں جہاں پر یہ قید تھے اور اینٹی کرپشن کے ایک الزام کے کیس میں جیل میں تھے، وہاں پر ایک افسر سے انہوں نے ریکارڈنگ ایک بات چیت شیئر کی ہے کہ میں بہت زیادہ تنگ ہوں، اور میری بیوی بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی اس سسٹم کے لیے، اور اب میں یہاں پر جیل میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ یہ میرے پاس ڈاکومنٹڈ چیز ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ انٹرویو ظاہر ہے اب یہ باہر آ رہے ہیں، کیونکہ اینٹی کرپشن نے جان بوجھ کے ان کی صحت کی بنیاد پر ان کی ضمانت کے خلاف کوئی وہ نہیں کیا، کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ اعتراض نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے ان کو ضمانت مل گئی الزامات کے سارے جو ان پر الزامات تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے رپورٹر یہ فیکٹ سامنے آنی چاہیے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے حق میں جاتے ہیں، یا پھر مانیکا فیملی کے حق میں جاتے ہیں، یا پھر خاتون خانہ کے بارے میں کوئی بات ہے جو کہ پبلک میں دی جا سکتی ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیے کہ یہ جولائی 2017 سے فیملی میں جو میرے سورسز ہیں پریشانی انتہا کو پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس وقت کی خاتون بشرا بی بی اپنے گھر چلی گئی تھی، اپنے بھائی کے گھر۔ اس کے بعد یہ پریشانی پیک پہ پہنچتی ہے، اکتوبر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بہت آگے چلی گئی ہے، اور نومبر میں جو کہ یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے جو کہ بتایا ہے انہوں نے، میرے پاس لکھا ہوا ہے اور اس کا ایویڈنس ہے کہ اس وقت بتایا تھا 6 مارچ 2018 کو کہ 14 تاریخ کو نومبر کو 2017 کو انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد سے
جو چیزیں ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. عدت کا مسئلہ ہے وہ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں. میں تو صرف اس فوکس کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ایک کر کے چند چیزیں پوچھ لوں. ایک بات تو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو خاور مانیکا صاحب نے کل رات کو انٹرویو میں کہا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے فرح گوگی کے ذریعے پیغام آیا کہ جناب ان کو طلاق دے دیں, اور میں خود حیران ہو گیا کہ یہ طلاق کیوں لینا چاہتی ہیں. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے دی تھی, انہوں نے خلا نہیں لیا تھا, بشرا بی بی نے خلا نہیں لیا تھا. یہ ذرا اس کو کریکٹ کر دیجئے, اس انفارمیشن کو. بالکل بالکل آپ صحیح کریں. اس کا میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور میں اس پہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں 6 جنوری 7 جنوری 8 جنوری, اس کے بعد سے میں کیونکہ ایکسٹرا مائل ایز اے رپورٹر کیئرفل ہو گیا تو میں ہر چیز کو ڈاکومنٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا, کسی کی ذاتی زندگی انوالو تھی. اس میں ہائی پروفائل اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے تھے. ایک کیس بڑا, ایک ویو تھی, پاپولر ووٹ تھا. اس میں اچانک سے 8 مارچ کو مجھے انہوں نے کال کیا اور مجھے بتاتے ہیں کہ جی آپ کو معلوم ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پر خوش ہوتی ہو میں ہمیشہ یا میرا خاندان اس کو خوش کرنے کے لیے ہی موجود ہے, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور عمران خان کا انہوں نے بتایا کہ جی بہت ایک بڑی کاز کے لیے اس قوم کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, اور اگر اوپر سے بندہ بہت اچھا بیٹھا ہو حکومت کرنے والا اس کے لیے آپ کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں. ان کا یہ اشارہ تھا کہ یہ انہوں نے اس کاز کے لیے قربانی دی ہے. تو یعنی زاہد صاحب آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں 2018 کو جی میں یہ سمجھا ہوں کہ 8 مارچ کو جب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اگر میری یہ طلاق ہوئی بھی ہے تو یہ گریٹر کاز کے لیے ہوئی ہے, یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوئی ہے, اور میں نے اسی لیے جو ہے وہ اپنی بیگم سے جو ہے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. یہی ہے, ایسے ہی ہے جی, قربانی دی ہے بڑی کاز کے لیے, ایک فلاحی ریاست کے لیے. اور اس میں اگر کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا پاؤں تو اس نے کہا کہ جی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے, اور اگر اوپر سے ایک بڑا شاندار نیک آدمی بیٹھا ہو جس کے لیے آپ کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں. ہمارا یہی طلاق کا مسئلہ, بیوی کی گھر چھوڑ جانا, یہی اسی پر ڈسکشن ہو رہی تھی. یہ اس لیے تضادات سے بھرا ہوا, اور یعنی کہ آپ ایک لمحے میں ایک چیز, اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے حالات بہت اچھے تھے, ان پر کوئی پریشر نہیں تھا. انہوں نے تو مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اتنی فیملی ڈسٹرب تھی, ان کی بیٹی جو ہے وہ 9 مہینے کے بچے کے ساتھ طلاق لے کے میرے گھر آ چکی تھی. اس کے بعد میری بیگم کی طلاق ہو گئی. اس کے بعد میری ماں اتنی پریشان تھی اور وہ 24 دن ہاسپٹل میں ICU میں رہی ہے. میں ڈاکومنٹری آپ سے چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 25 جنوری 2018 کو, جو کہ اگر ڈاکومنٹ آپ دیکھیے جس میں وہ جو امام صاحب نے, حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا تھا. وہ اتنی فیملی پریشان تھی, میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اسی وجہ سے. اس کے بعد کافی چیزیں یہ چلتی رہی.